عمران نے بڑے اطمینان سے اپنی ٹانگ آگے بڑھا دی اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اکڑ کر چلنے والا لہیم شہیم آدمی یوں اچھل کر منہ کے بال فرش پر گرا۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے کیفے کا حال گونج اٹھا اور حال میں بیٹھے ہوئے مرد اور عورتیں دھماکہ اور چیخ سن کر بری طرح چونک پڑے۔ ہاں تم اس چاروں، پھر آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کے قبلہ و کعبہ والد محترم کے گال پر تھپڑ مار دیا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں سامنے بیٹھی ہوئی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ لیکن جولیا اس کی بات سننے کی بجائے اس گرنے والے کی طرف متوجہ تھی جو دانت پیستے ہوئے اب فرش سے اٹھ رہا تھا۔ اس کی ناک تھوڑی سی پچک گئی تھی اور اس سے خون نکل کر اس کی گردن تک پہنچ گیا تھا۔ اکڑی ہوئی مونچھیں شکست خوردہ انداز میں لٹک رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں کا رنگ اس کے خون سے زیادہ سرخ نظر آ رہا تھا۔ اسی لمحے ایک پیارے نے اس کے قریب آ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے اسے بازو سے جھٹکتے ہوئے چیخ کر کہا، ہٹ جاؤ، میں اسے کتے کی موت ماروں گا جس نے ٹانگ اڑائی ہے۔ لہیم شہیم نوجوان کی آواز میں بے پناہ غصہ تھا، اور پھر اس کی سرخ آنکھیں عمران پر جم گئیں جو بڑے معصوم سے انداز میں بیٹھا بار بار جولیا کو مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جولیا کے علاوہ اس میز پر صفدر بھی موجود تھا۔ وہ بس ویسے ہی چائے پینے کیفے میں آ گئے تھے اور بیٹھے ہلکی پھلکی گپ شپ لگا رہے تھے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ تم چڑیا کے بچے، تم نے ہاشم خان کو ٹانگ اڑانے کی جرت کی ہے؟ نوجوان تیزی سے عمران کی طرف جھپٹا۔ ارے بچاؤ بچاؤ، ارے میں نے تو گھٹنے میں درد کی وجہ سے ٹانگ سیدھی کی تھی، عمران نے یکلحد اٹھ کر بڑے خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ عمران نے واضح طور پر اعتراف کر لیا تھا، اسی لیے ہاشم خان کا غصہ اور زیادہ عروج پر پہنچ گیا۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر عمران پر جھپٹا، مگر عمران اس بار بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کی لات آگے نکل جانے والے ہاشم خان کی ٹانگوں میں پھنسی اور ہاشم خان ایک بار پھر چیختا ہوا سامنے والی میز سے ٹکرایا اور پھر میز سمیت اسے توڑتا ہوا فرش پر جا گرا۔ ارے پھر میرے گھٹنے میں درد، ارے قسم ہے میں نے جان کر نہیں کیا، عمران نے اور زیادہ خوفزدہ ہو کر کہا۔ اس کا انداز اتنا معصومانہ تھا کہ لوگوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ رینگنے لگی۔ ہاشم خان ایک بار پھر غصے سے چیختا ہوا اٹھا اور اس بار اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار خنجر تھا اور چہرہ غصے کی شدت سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اچانک ایک دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی اور خنجر ہاتھ میں پکڑے ہونہار نظروں سے عمران کو گھورتا ہوا ہاشم خان یکلحد چونک پڑا۔ جج جناب، مم میرا کوئی قصور نہیں ہے، میرے گھٹنے میں درد تھا، میں نے ٹانگ سیدھی کی اور اس کی مونچھیں لٹک گئیں، عمران نے تیزی سے مڑ کر مسمع لہجے میں کہا۔ کیفے کے گیٹ پر ایک دیو قامت آدمی کھڑا تھا جس کے چہرے پر ضربوں کے بے پناہ نشانات تھے۔ یہ دارالحکومت کا مشہور گنڈا جابر تھا۔ یہ کیفے شاید اسی کی ملکیت تھی، لیکن اس وقت وہ کہیں باہر سے آ رہا تھا کیونکہ وہ کسی اندرونی دروازے کی بجائے مین گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ باس، اس چڑیا کے بچے نے دانستہ ٹانگ اڑائی تھی، میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں گا، ہاشم خان نے بری طرح دانت پیستے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ کم از کم میرے آدمیوں کو تنگ تو نہ کیا کیجیے، میں تو آپ کا پرانا نیاز مند ہوں، جابر نے بڑے منت بھرے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور حال میں موجود افراد جن میں سے زیادہ تر کا تعلق زیر زمین دنیا سے تھا، جابر جیسے ہتھ چھٹ اور سر پھرے گنڈے کو عمران کی اس طرح منت کرتے دیکھ کر آنکھیں پھاڑے رہ گئے، جبکہ ہاشم خان کے غصے سے بگڑے ہوئے چہرے پر بھی اپنے باس کا لہجہ سن کر حیرت کی جھلکیاں نمودار ہو گئیں۔ ارے تنگ میں کرتا تو یہ اتنے پھیلے ہوئے کیسے ہوتے، اور تم بھی تو ذرا انہیں کہہ دیا کرو کہ ہم جیسے کمزور آدمیوں کے سامنے یہ مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے اکڑ کر نہ چلا کریں، ورنہ میرے گھٹنے میں درد ہو جاتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ باس، میں اس کا لہو پی جاؤں گا، یہ چڑیا کا بچہ، ہاشم خان نے ایک بار پھر غصیلے انداز میں احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ ابے احمق گھامڑ، مجھے تو حیرت ہے کہ تو ابھی تک زندہ کیسے بچا ہوا ہے، ورنہ عمران صاحب پر خنجر اٹھانے والے چند لمحوں بعد خنجر کو اپنے دل میں گھستا ہوا دیکھتے ہیں۔ جاؤ دفع ہو جاؤ، مونچھوں کو تاؤ دینے سے آدمی کی شان نہیں بڑھتی، جاؤ، جابر نے انتہائی غصیلے انداز میں دھاڑتے ہوئے ہاشم خان سے کہا۔ ہاشم خان چند لمحے تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ جاتے ہو یا؟ اچانک جابر نے دوبارہ دھاڑتے ہوئے کہا اور اس کے ہاتھ میں ریوالور نظر آنے لگا، اور ہاشم خان سر جھکائے خاموشی سے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن جاتے جاتے اس نے عمران کو اس طرح کینہ توز نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ آج میرے ہاتھ سے بچ گئے ہو پھر سہی۔ عمران صاحب، میرا دفتر حاضر ہے، جابر نے آگے بڑھ کر عمران سے کہا جو اب واپس کرسی پر بیٹھنے لگا تھا۔ سوری مسٹر جابر، میرے پاس حاضری رجسٹر اس وقت نہیں ہے، پھر کبھی آ جانا، عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں کہا، اور جابر ایک جھٹکے سے واپس مڑ گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ جولیا نے جابر کے جانے کے بعد غصیلے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ واقعی بڑی غلط حرکت تھی، اب دیکھو مونچھوں کو تاؤ دینا شرفا کے نزدیک اچھی حرکت نہیں ہو سکتی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
چھوڑو جولیا، عمران صاحب ایسی حرکتیں ان گنڈوں پر اپنا روب جمانے کے لیے اکثر کرتے رہتے ہیں، صفدر نے کہا۔ وہ اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس نے جھگڑے میں اٹھنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کی تھی، لیکن یہ ہام ہاں اپنے ساتھ ہمیں بھی تماشا بنا دیتا ہے۔ یہ ہاشم کسی روز اچانک خنجر عمران کے سینے میں پیوست کر دے گا، اس کی نظریں بتا رہی تھیں۔ جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں تو مس جارو، آپ کی والدہ محترمہ، عمران نے جواب دینے کی بجائے دوبارہ پھر واپس وہی شروع کرتے ہوئے کہا۔ بس بند کرو اپنی یہ چونچ، سارا موڈ آف کر دیا، میں جا رہی ہوں، جولیا نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آن کر دیتا ہوں، غلطی سے آف والا بٹن دب گیا ہوگا، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا، اور صفدر تو ہنس پڑا، جبکہ جولیا غصے سے لال پیلی ہوتی جھٹکے سے مڑی اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ آؤ بھائی دفتر صاحب، میری تو قسمت ہی ایسی ہے جہاں میں کسی حسینہ کا دل جیتنے کے لیے اس کے سامنے اپنی بہادری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اس کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں یہ آج کل کی حسینائیں بہادروں کی بجائے بزدلوں کو کیوں پسند کرتی ہیں، عمران نے گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس لیے کہ بہادر صرف ولن ہوتے ہیں، اب عورتوں کی جسمانی بہادری کی بجائے بینک بیلنس، لمبی اور جدید ماڈل کی کاریں، فرنشڈ کوٹھیاں، 5 اسٹار ہوٹل ٹائپ کی بہادری پسند ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران اسے حیران ہو کر دیکھنے لگا۔ کمال ہے یار، عورتوں کی اس قدر گہری نفسیات جانتے ہو، سچ بتانا کہیں مرد کا میک اپ تو نہیں کر رکھا، مسٹر اور مس میں صرف ٹر کا ہی اضافہ ہے، عمران نے حیرت سے آنکھیں بچاتے ہوئے کہا۔ اور صفدر کلکلا کر ہنس پڑا۔ کیفے کے باہر جولیا کی کار غائب تھی، وہ جا چکی تھی، البتہ پارکنگ میں صفدر کی کار موجود تھی۔ عمران صفدر کے ساتھ ہی آیا تھا، ڈرائیونگ سیٹ صفدر نے سنبھال لی۔ عمران ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہو گیا، اور پھر جیسے ہی صفدر نے اگنیشن میں چابی گھما کر انجن سٹارٹ کیا، ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور صفدر اور عمران دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے کائنات ہی الٹ گئی ہو۔ ایک خاصے بڑے ہال نما کمرے کے درمیان موجود بیضوی میز کے گرد اس وقت کافرستان کے چند چوٹی کے حکام بڑے سنجیدہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں کافرستان کا وزیر دفاع نمایاں تھا، اس کے ساتھ ملٹری انٹیلی جنس کا چیف کرنل سنڈاری اور چند اور اعلیٰ فوجی عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی خالی پڑی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا اور سڈول اور مضبوط جسم کا مالک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر بھی فوجی یونیفارم تھی، لیکن کاندھوں پر کوئی سٹار وغیرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور نہ فوجی وردی پر کسی قسم کا کوئی نشان تھا۔ بس عام اور سادہ سی فوجی یونیفارم تھی، لیکن اس یونیفارم میں بھی وہ خاصا وجیح اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اندر آ کر اس نے سر کو ہلاتے ہوئے پہلے سے بیٹھے ہوئے افراد کو سلام کیا اور پھر خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وزیر دفاع نے اس کے بیٹھتے ہی میز کے اوپر رکھے ہوئے ڈبے پر نظر آنے والا سفید رنگ کا بٹن دبا دیا، اور اس کے ساتھ ہی کمرے کے دروازوں کے اوپر لگے ہوئے سرخ رنگ کے بلب جل اٹھے۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ہال میں ہونے والی گفتگو کو کسی طرح بھی باہر سے چیک نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کوئی غیر متعلقہ شخص ہال میں داخل ہو سکتا ہے۔ ہاں کرنل سنڈاری، اب آپ بتائیے کہ اس میٹنگ میں کیا طے کیا جانا ہے، وزیر دفاع نے سنجیدہ لہجے میں ملٹری سیکرٹ سروس کے چیف کرنل سنڈاری سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور کرنل سنڈاری نے اپنے سامنے رکھی ہوئی ایک سرخ رنگ کی فائل کھول لی۔ سر، کافرستان اور پاکیزا کی سرحدیں ملتی ہیں، اور کافرستان اور پاکیزا کے درمیان تعلقات بظاہر بہتر اور اچھے ہیں، لیکن دراصل اندر سے سرد جنگ جاری ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے بھی 2 جنگیں ہو چکی ہیں، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کسی بھی وقت پھر کسی محاذ پر جنگ شروع ہو جائے۔ اس لیے دونوں ممالک اپنے اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی جدوجہد میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ کافرستان کے جنگی ماہرین نے 2 سال قبل حکومت کو ایک تجویز بھیجی تھی، جسے طویل غور و خوض کے بعد منظور کر لیا گیا تھا۔ اس تجویز کے مطابق پاکیزا کا ایک ڈیم اس کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر دوران جنگ اس ڈیم کو تباہ کر دیا جائے تو پاکیزا کی مین سپلائی لائن کو فوری طور پر کاٹا جا سکتا ہے۔ اس طرح اس ڈیم کی جنگی اہمیت بھی ہے۔ زیادہ تفصیلات پہ جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا موجودہ میٹنگ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال اس ڈیم کی جنگی اہمیت کے پیش نظر ہمارے جنگی نقشے میں اس کو بے حد اہمیت دی گئی، اور پاکیزا والے بھی اس اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اس ڈیم کو جنگ کی صورت میں بچانے کے لیے سب حفاظتی اقدامات کیے۔ ڈیم پر بظاہر صرف 2 طریقوں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، فضائی حملہ یا پھر دور مار توپوں کی مدد سے۔ کیونکہ یہ ڈیم پاکیزا اور کافرستان کی سرحد پر واقع ہے، اور ان دونوں حملوں سے بچاؤ کے لیے پاکیزائی حکام نے اس ڈیم کے گرد انتہائی جدید طیارہ شکن توپیں نصب کی ہوئی ہیں، جو کمپیوٹر کنٹرولڈ ہیں۔ اس طرح اس پر فضائی حملے کو ناممکن بنا دیا گیا ہے، اور دور مار توپوں سے اسے بچانے کے لیے ڈیم کے پیچھے ایک قدرتی پہاڑی مورچے پر ایسی توپیں فٹ کی گئی ہیں جو ہماری توپ خانے پر کاری ضرب لگا کر اسے مفلوج کر سکتی ہیں۔ اور اس ڈیم کو سیکرٹ ایجنٹوں سے بچانے کے لیے ڈیم کے گرد خاص ٹریننگ یافتہ ڈی ایجنٹوں کی چوکیاں بنائی گئی ہیں، جو کسی بھی مشکوک آدمی کو ڈیم کے مخصوص علاقے میں کسی صورت بھی داخل نہیں ہونے دیتے۔ اس طرح بظاہر انہوں نے اس ڈیم کو ہر حالت میں ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔
ہمارے جنگی ماہرین نے جنگ کے دوران اس ڈیم کو تباہ کرنے پر طویل غور و خوض کیا اور آخرکار ایک ایسی تجویز کا خاکہ ان کے ذہن میں آیا جس سے آسانی سے اس ڈیم کو کسی بھی وقت تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس تجویز پر صحیح عمل درآمد ہو جائے تو یہ ڈیم ہمارے لیے انتہائی آسان ہدف بن سکتا ہے، چنانچہ حکومت نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ تجویز کے مطابق ڈیم سے 40 کلومیٹر دور کافرستان کی سرحد میں پہاڑیوں کے درمیان ایک ایسے درے کو تلاش کیا گیا جو ناقابل عبور تھا اور جو کسی بھی صورت پاکیزہ سے نظر نہیں آتا تھا۔ اس طرح ان کے توپ خانے اور فضائی ٹارگٹ سے ہر صورت میں چھپا ہوا تھا۔ یہ درہ اسی لیے ناقابل عبور ہے کہ اس کے سامنے کے رخ پر 20 کلومیٹر لمبی چوڑائی میں ایک خوفناک قدرتی دلدل موجود ہے جس میں چونے کی آمیزش زیادہ ہے، چنانچہ اس سے ایسی گیس ہر وقت نکلتی رہتی ہے کہ ارد گرد کے علاقے میں کوئی جاندار سانس نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ اس کے اوپر سے گزرنے والے پرندے بھی مر جاتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ دلدل بذات خود کیسی ہوگی۔ سائیڈوں میں پہاڑیاں بالکل سیدھی ہیں، سپاٹ دیواروں کی طرح، اور درے کے پیچھے ایک خوفناک گہرائی ہے، ایسی گہرائی جو شاید پاتال سے بھی نیچی ہو۔ بس درمیان میں یہ قدرتی درہ ہے جو محراب نما ہے۔ اس کے درمیان کی جگہ تقریباً 4000 مربع میٹر ہے۔ اس درے سے ڈیم براہ راست زاد میں نہیں آتا کیونکہ اس کا رخ کافرستان کی اندر کی جانب ہے۔ اس تجویز کے مطابق اس درے کے اندر ایک ایسی کمپیوٹر کنٹرول دور مار گن تنصیب کی جائے گی جس سے فائر ہونے والے راکٹ اس ڈیم کو ایک لمحے میں تنکوں کی طرح بکھیر سکتے ہیں، کرنل سنڈاری نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور میٹنگ میں موجود باقی افراد سحرزدہ انداز میں یہ باتیں سن رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بچے کی کوئی دلچسپ اور انوکھی کہانی سن رہے ہوں۔ آپ شاید یہ سوچ رہے ہوں کہ جب اس درے کا رخ ڈیم کی طرف نہیں تو پھر گن سے ڈیم پر فائر کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ یہی اس تجویز کا اصل راز ہے، اور اس راز کی وجہ سے یہ گن اور درہ بھی پاکیزہ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ بہرحال اصل سلسلہ یوں ہے کہ یہ راکٹ گن جو بہت ہیوی ہے، اس کو ایک ایسی پٹری پر نصب کیا گیا ہے جو ضرورت کے وقت تیزی سے درے سے نکل کر اس دلدل کے اوپر سے ہوتی ہوئی دور تک جا سکتی ہے، اور یہ گن اس پٹری پر چلتی ہوئی درے سے باہر دلدل کے اوپر پہنچتے ہی تیزی سے گھومے گی اور پھر وہ ڈیم اس کی زد میں ہوگا۔ یہ سب کچھ کمپیوٹر کنٹرول ہے، اسی لیے ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں یہ گن باہر جا کر فائر کر کے واپس درے میں پہنچ سکتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ کہ فائر کرنے کے باوجود یہ گن نظروں سے اوجھل رہے گی، کرنل سنڈاری نے جواب دیا، اور میٹنگ میں موجود سب افراد کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ واقعی عجیب و غریب آئیڈیا تھا، لیکن کرنل اس میٹنگ کا مقصد کیا ہے یہ تو بتائیے؟ وزیر دفاع نے قدرے بے چین لہجے میں پوچھا۔ وہ حال ہی میں وزیر دفاع مقرر ہوئے تھے، اسی لیے یہ تجویز ان کے سامنے پہلی بار آئی، اور یہ میٹنگ بھی کرنل سنڈاری کی طلب کردہ تھی۔ سر، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ مکمل پس منظر میٹنگ شرکاء کے سامنے آ جائے تاکہ فیصلے کرتے وقت آسانی ہو۔ تجویز کی منظوری کے بعد اس پر کام شروع ہو گیا۔ انتہائی خفیہ طریقے سے اور 6 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد یہ تجویز مکمل ہو چکی ہے۔ درہ جسے کوڈ میں کریک کہتے ہیں، اس میں گن نصب ہو چکی ہے۔ گو یہ انتہائی کٹھن کام تھا، اور پھر اسے ہر صورت میں پاکیزہ جاسوسوں سے بھی اوجھل رکھنا تھا، اسی لیے بے حد احتیاط سے کام لیا گیا۔ بہرحال کام مکمل ہو گیا، اس کا تجربہ بھی کر لیا گیا ہے، یعنی عملی تجربہ نہیں بلکہ تصوراتی تجزیہ، اور ماہرین کے نزدیک یہ قطعی کامیاب ہے۔ اب یہ گن کریک میں موجود ہے اور ہم نے مکمل معلومات بھی حاصل کر لی ہیں۔ پاکیزہ کو اس گن کا قطعی علم نہیں ہے، لیکن ایک مسئلہ ایسا سامنے آیا ہے جس کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ سے اب دوسری سائیڈ میں شوگران حکومت کی سرحد بھی ہمارے ملک سے ملتی ہے۔ شوگران کا سرحدی علاقہ ہم سے بلندی پر ہے۔ اطلاعات یہی ملی ہے کہ شوگران حکومت نے اپنے سرحدی علاقے میں ایک پہاڑی کے اوپر ایک ایسا موسمیاتی سینٹر نما مورچہ تعمیر کر رہی ہے کہ جہاں سے اس طرح کا عقبی علاقہ صاف نظر آتا ہے۔ وہ وہاں ایک مستقل نگران کی چوکی تیار کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ علاقہ سنسان تھا۔ اب اگر وہاں مستقل چوکی قائم ہو گئی تو ہمارا یہ منصوبہ کسی بھی وقت ان کی نظروں میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس گن کے لیے بجلی کا خصوصی جنریٹر لگایا گیا ہے جس کے چلنے سے ایسی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں جنہیں یہ موسمیاتی سینٹر آسانی سے کیچ کر کے اس کی موجودگی سے آگاہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس درے میں گن کی نگرانی، حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے بھی عملہ موجود ہے جو ایک خصوصی طریقے سے درے تک آتا جاتا رہتا ہے۔ چنانچہ اس موسمیاتی سینٹر نما مورچے کے بننے سے ہمارا یہ منصوبہ جس پر اربوں ڈالر لگ چکے ہیں اور جو اب ہمارے دفاعی نظام کا ایک بنیادی حصہ ہے، شدید خطرے میں ہے۔ حکومت شوگران اور حکومت پاکیزہ کے درمیان ایسے تعلقات ہیں کہ جیسے ہی حکومت شوگران کو اس کا علم ہوا، اس نے پاکیزہ کو اس کے متعلق لازماً آگاہ کر دینا ہے، اور اس کے بعد نہ صرف اس کا راز لیک آؤٹ ہو جائے گا بلکہ حملہ ہو سکتا ہے۔ اس درے اور اس گن کو تباہ کرنے کے لیے پاکیزہ والے کسی منصوبے پر عمل شروع کر دیں۔ اس خطرے کے مستقل سدباب پر غور کرنے کے لیے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے، کرنل سنڈاری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ میں موجود ہر شخص کے چہرے کے عضلات کھنچ گئے کیونکہ واقعی مسئلہ انتہائی نازک اور اہم تھا۔ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہو تو بتائیے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وزیر دفاع نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔
ہم نے اس پر خاصا غور کیا ہے۔ ہم حکومت شکران کو ان کے اپنے علاقے میں کسی موسمیاتی سینٹر یا جنگی مورچہ قائم کرنے سے کسی صورت بھی نہیں روک سکتے، کرنل سنڈاری نے کہا۔ اس سینٹر کو تباہ تو کرایا جا سکتا ہے، ایک اعلیٰ آفیسر نے کہا۔ ہاں کرایا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہ بنا لیں گے، اس کے ساتھ ہی وہ چونک پڑیں گے، کیونکہ اس کی تباہی کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت ہے۔ حالانکہ جغرافیائی طور پر دیکھا جائے تو اس کے بننے یا نہ بننے سے ہم کسی طور پر متاثر نہیں ہوتے، کرنل سنڈاری نے جواب دیا۔ پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ وزیر دفاع سارا زور کرنل سنڈاری پر ہی ڈال رہا تھا۔ میں نے سوچا ہے کہ بجائے اس سینٹر کو تباہ کر کے ہم اس میں موجود افراد کو اس طرح دہشت زدہ کر دیں کہ وہ اس جگہ سینٹر کی تعمیر کا ارادہ ہی ازہد ترک کر دیں، کرنل سنڈاری نے کہا۔ کیسے دہشت زدہ کیا جائے گا؟ کیا وہاں جن بھوت بھیجے جائیں گے؟ ایک فوجی نے موسیقی اڑانے کے انداز میں کہا۔ آپ نے تو بات طنزیہ انداز میں کی ہے، لیکن دراصل ہماری تجویز ایسی ہی ہے۔ ہم نے تحقیقات کی تو ہمارے علم میں آیا کہ جس علاقے میں یہ سینٹر تعمیر کیا جا رہا ہے، کسی زمانے میں یہاں برفانی انسانوں کا بڑا چرچا رہا ہے، ایسے برفانی انسان جو دیووں کی طرح طاقتور ہوتے ہیں اور انسان کی طرح خوفناک۔ اگر اس سینٹر کو تباہ کرنے والوں کی لاشیں ایسی صورت میں ملیں گے جیسے انہیں دیووں جیسی طاقت اور وحشیانہ انداز میں مارا گیا ہو، اور ارد گرد برفانی انسانوں کے پیروں کے بڑے بڑے نشانات بھی ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ 2-4 کوششوں کے بعد اس سینٹر کی تعمیر رک جائے گی، کرنل سنڈاری نے سر ہلاتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ لیکن یہ برفانی انسان آئیں گے کہاں سے؟ ایسے انسانوں کا ذکر تو بس قصے کہانیوں تک ہی محدود ہے، ایک دوسرے فوجی افسر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر آپ یہ تجویز منظور کر لیں تو اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ اس وقت میٹنگ میں ملٹری انٹیلیجنس کے اسپیشل ڈی ایجنٹ موجود ہیں، کیپٹن شرما، ان سے اس مسئلے پر تفصیلی بات چیت ہو چکی ہے۔ کرنل سنڈاری نے بغیر سٹارز کے خاکی وردی پہنے ہوئے وجیح آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تجویز تو اچھی ہے، بشرط یہ کہ قابل عمل ہو۔ اگر اس میں ذرا بھی اناڑی پن کا ثبوت دیا گیا تو شکران والے الٹا ہمارے گلے لگ جائیں گے، وہ انتہائی ذہین لوگ ہیں، وزیر دفاع نے کہا۔ سر، میں نے اس سلسلے میں سارے بندوبست مکمل کر لیے ہیں، بلکہ کرنل سنڈاری صاحب کے کہنے پر اس کا اپنے کیمپ میں عملی مظاہرہ بھی ہو چکا ہے۔ جو لوگ وہاں جا کر قتل و غارت کریں گے وہ پیروں میں مخصوص جوتے پہنیں گے، ایسے جوتے جن کی مدد سے برف پر ایسے چوڑے اور گہرے نشانات بنائے جا سکیں کہ وہ برفانی دیو قامت انسانوں کے پیروں کے نشانات لگیں۔ پھر ان لوگوں کے پاس ایسے ہتھیار ہوں گے جن کی مدد سے قتل ہونے والے افراد کسی وحشی دیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے ظاہر ہوں، کیپٹن شرما نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز سامنے نہیں آئی، اسی لیے میرا خیال ہے کہ اس پر عمل کر کے دیکھ لیا جائے۔ اگر یہ کامیاب رہی تو ٹھیک، ورنہ پھر ہنگامی میٹنگ کر کے ہم کوئی اور تجویز سوچ لیں گے، وزیر دفاع نے جلدی سے کہا۔ وہ شاید جلد از جلد اس میٹنگ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وزیر دفاع کی اس بات پر باقی صاحب نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا تو کرنل سنڈاری نے فائل وزیر دفاع کے سامنے رکھ دی۔ اس تجویز پر دستخط فرما دیجیے تاکہ اس پر کام شروع کیا جا سکے، کرنل سنڈاری نے کہا، اور وزیر دفاع نے اپنا قلم کھول کر دستخط کر دیے۔ کرنل سنڈاری نے میٹنگ میں موجود باقی شرکاء کے سوائے کیپٹن شرما کے فائل پر اصولی رضامندی کے دستخط کرائے اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ خوفناک دھماکہ ہوتے ہی صفدر اور عمران کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے کائنات ہی الٹ گئی ہو۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ ان کے ذہن گھوم گئے تھے، لیکن دھماکے کا فوری رد عمل ختم ہوتے ہی وہ دونوں بجلی کسی تیزی سے کار سے نیچے اترے۔ کیفے کا ہال اس خوفناک دھماکے سے بری طرح تباہ ہو چکا تھا، اور آگ، بجری اور دھوئیں نے سارے ماحول کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار سی مچ گئی تھی اور لوگ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ پارکنگ چونکہ ایک سائڈ پر تھی، اسی لیے عمارت کا ملبہ ادھر نہ گرا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے بم چلا کر عمارت ہی تباہ کر دی ہے، صفدر کے منہ سے نکلا، لیکن عمران جو خاموش کھڑا تھا اس کی نظریں بائیں طرف سڑک کی دوسری طرف موجود بلڈنگ کی ایک کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ صفدر نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور اسی لمحے اس نے کھڑکی کے پٹ بند ہوتے دیکھے۔ آؤ صفدر، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا سڑک کی طرف بڑھنے لگا۔ پولیس کاروں کے سائرنوں کی آوازیں دور سے سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں بھی افراتفری اور بھاگ دوڑ میں مصروف لوگوں میں شامل ہو کر سڑک پر پہنچے، اور پھر عمران سامنے والی عمارت کے صدر دروازے میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک کمرشل سینٹر تھا جس کے گراؤنڈ فلور پر بڑے بڑے شو رومز بنے ہوئے تھے، جبکہ اوپر والے 4 منظروں میں مختلف بزنس کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ عمران صدر دروازے میں داخل ہو کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر کو جانے لگا، لیکن ابھی وہ دوسری منزل پر ہی پہنچے تھے کہ ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنے ایک اوسط قد کا آدمی اوپر والی منزل کی سیڑھیاں اتر کر دوسری منزل پر آیا اور پھر تیزی سے گراؤنڈ فلور کی طرف جانے والی سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ آؤ صفدر، یہ آدمی ہے، عمران نے صفدر کو سرگوشیانہ انداز میں نیچے جاتے ہوئے ہلکے نیلے سوٹ میں ملبوس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اس وقت سیڑھیاں اترنے لگے جب وہ آدمی صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ یہ چکر کیا ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں وائرلیس آپریٹس تھا، بم پھاڑنے والا، میں نے دیکھ لیا تھا، عمران نے اسی طرح سرگوشیانہ انداز میں کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا۔
جب وہ دونوں صدر دروازے سے باہر آئے تو ہلکے نیلے سوٹ میں ملبوس آدمی ایک طرف کھڑی سفید رنگ کی کار میں بیٹھ رہا تھا اور ان کے دیکھتے ہی دیکھتے کار تیزی سے مڑ کر بائیں طرف کو بڑھ گئی۔ تم جا کر اپنی کار لے آؤ، پولیس والے پوچھیں تو کہہ دینا کہ تم سامنے والی عمارت میں تھے، عمران نے صفدر سے کہا، کیونکہ اب کیفے کے گرد پولیس ہی پولیس پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھی اور فائر بریگیڈ کی بے شمار گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف تھیں۔ لیکن یہ کار تو نکل جائے گی، صفدر نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔